معزز سامعین السلام علیکم۔ خلیل جبار کی پراسرار کہانیوں کے مجموعے سے آج 16ویں کہانی شیطانی گروہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ وہ اس وقت ریستوران کی ایک کرسی پر بڑی بے فکری سے بیٹھا ہوا تھا۔ رانا ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ اس کی عادت تھی وہ مقررہ وقت پر پہنچ جاتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ آج آدھا گھنٹہ گزر جانے پر نہیں پہنچی تھی۔ بیرا بھی اس کے آرڈر کا منتظر تھا، اس لیے وہ بار بار اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید گزر جانے پر رانا گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے پوری امید تھی کہ رانا ضرور آئے گی اور وہ ریستوران میں داخل ہو چکی تھی۔ رانا سے دوستی ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، مگر لگتا تھا کہ وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے اور چاہتے ہیں۔ اس روز وہ حسب معمول صبح کے وقت کار میں دفتر کے لیے نکلا تھا۔ سڑک پر کار تیزی سے دوڑ رہی تھی کہ اچانک اسے کار کو زور سے بریک لگانا پڑی۔ اس سے آگے دوڑتی بس سے ایک لڑکی سڑک پر گری تھی۔ اگر وہ فوری بریک نہ لگاتا تو وہ لڑکی کار کے پہیوں تلے رون ہی جاتی۔ بس بھی رک گئی تھی۔ بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بس کے گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ ایک گڑھا آ جانے پر بس زور سے اچھلی تھی، ایسے میں وہ بس میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی اور لڑک کر نیچے جا گری۔ سر پر شدید چوٹ آنے پر وہ لہو لہان تھی۔ بس سے لوگ نیچے اتر آئے تھے اور ڈرائیور کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ وہ بس کو اندھا دھند بھگاتے ہیں۔ جب بس مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے تو انہیں بس کی رفتار کم رکھنی چاہیے۔ لڑکی کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ سڑک پر کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہ تھا، ایسے میں مسافروں کو راحیل کی کار ہی نظر آئی۔ دو آدمی اس کی جانب بڑھے۔ اس لڑکی کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، کیا تم اس وقت اس مشکل کو حل کر سکتے ہو؟ ایک آدمی نے کہا۔ اسے کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیں، میں اسے اسپتال لے جاتا ہوں، راحیل نے کہا۔ لڑکی کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں، اس لیے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کو راحیل کو خوف سا آیا کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آگے کی سیٹ پر بزرگ کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر اسے کچھ تسلی ہوئی کہ وہ مصیبت آنے پر ان کی گواہی دلا دے گا۔ نوٹ بکس میں احتیاطاً راحیل نے بس کا نمبر بھی نوٹ کر لیا تھا۔ جو لوگ کار میں نہیں آ سکتے تھے انہیں اس نے اسپتال آنے کا کہہ کر کار آگے بڑھا دی۔ اسپتال پہنچ کر راحیل نے فوری طور پر لڑکی کو ایمرجنسی روم میں منتقل کر دیا۔ اسپتال کی پرچی بنواتے ہوئے جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بزرگ جو اس کے ساتھ آئے تھے غائب تھے۔ جنہیں وہ اسپتال آنے کا کہہ کر آیا تھا ان کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ وقتی طور پر راحیل کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ لڑکی کے مر جانے پر اسے ایکسیڈنٹ میں زخمی کر کے ہلاک کرنے کا اس پر مقدمہ بن سکتا تھا۔ وہ فرار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مشکلات سے بچنے کا واحد حل حالات کا مقابلہ کرنے میں ہی تھا۔ اس لیے راحیل نے ہمت پکڑی۔ کار میں وہ پہلے ہی لڑکی کے پرس سے شناختی کارڈ نکال چکا تھا، اس لیے راحیل نے لڑکی کا نام، ولدیت اور پتہ لکھوا دیا۔ ایمرجنسی روم میں بروقت طبی امداد مل جانے پر وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ حیرت سے کبھی خود کو اور کبھی ایمرجنسی روم کو دیکھ رہی تھی۔ راحیل بڑی دیر سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ دودھیائی رنگت کی مالک لڑکی اسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ تھی بھی بہت حسین۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی بھی یہی حالت ہوتی۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ لڑکی نے ایک نرس سے پوچھا۔ وہ سامنے کھڑے ہیں، نرس نے راحیل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ مجھے لائے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی رانا صاحبہ، میں ہی تمہیں لایا ہوں، تم بس سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرت سے راحیل کو دیکھا۔ تمہارے اس شناختی کارڈ سے؟ راحیل نے شناختی کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا۔ میرا پرس بھی تھا، وہ میری کار کے اندر موجود ہے، تم مجھے اپنے گھر کا نمبر بتا دو تاکہ میں انہیں اطلاع کر دوں، راحیل نے کہا۔ رانا کے اپنے گھر کا نمبر بتانے پر راحیل نے واقعے کی اطلاع کر دی۔ اطلاع ملتے ہی وہ اسپتال پہنچ گئے۔ رانا کو فوری اسپتال لے آنے پر اس کے والدین بار بار راحیل کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ وہ رانا کے والدین کے اسپتال آ جانے پر رانا کو اس کا پرس دے کر چلا آیا۔ رانا ایک ہفتے تک اسپتال میں زیر علاج رہی۔ راحیل روزانہ اسے دیکھنے کی غرض سے اسپتال جاتا رہا۔ رانا کے گھر والے سمجھ رہے تھے
کہ راحیل ان کی بیٹی کی مزاج پرسی کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ رانا کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ جب اسے دیکھ نہ لیتا سکون نہ آتا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے پر رانا گھر منتقل ہو چکی تھی، پھر بھی راحیل کا رانا سے موبائل پر رابطہ برقرار تھا۔ وہ روزانہ موبائل پر اس کی مزاج پرسی کرتا رہتا تھا۔ راحیل کی ہمدردی نے رانا کا دل جیت لیا تھا۔ وہ اب راحیل سے زیادہ اس کو چاہنے لگی تھی اور مستقبل میں ساتھ جینے اور مرنے کے سہانے خواب دیکھنے لگی تھی۔ رانا ایک مقامی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ باقی کے دن بھی اسکول جانے کو گھر سے تیار ہو کر نکلی تھی۔ اس دن بسیں بہت کم چل رہی تھیں۔ خاصی دیر سے اس کی مطلوبہ بس آئی تھی۔ وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہ اس بس میں ہرگز بھی نہیں چڑھتی، لیکن وہ پہلے ہی اسکول سے لیٹ ہو چکی تھی، اس لیے مجبوراً وہ بس کے گیٹ پر ٹھس کر کسی طرح سے کھڑی ہو جانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بس تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ ایک بڑا گڑھا آ گیا۔ بس کی رفتار تیز تھی، اس لیے بس کو زوردار جھٹکا لگا اور مسافر بس میں اچھل پڑے۔ رانا گیٹ پر کھڑی تھی اور اس نے کسی چیز کو پکڑا ہوا نہیں تھا، اس لیے سڑک پر سر کے بل گر پڑی تھی۔ سر میں چوٹ لگتے ہی خون بہہ نکلا اور وہ لہو لہان ہو گئی۔ صحت یاب ہو جانے پر وہ دوبارہ سے اسکول جانے لگی تھی۔ پہلے وہ بس میں سوار ہو کر اسکول جایا کرتی تھی، اب اکثر راحیل اسے اسٹاپ سے کار میں سوار کر کے اسکول چھوڑ دیا کرتا۔ جب صبح ملاقات نہ ہو پاتی تھی تو وہ دوپہر میں کسی ریستوران میں ملاقات کر لیتے تھے۔ آج بھی صبح ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اس لیے دوپہر میں ملاقات کا وقت رکھا تھا۔ راحیل 1 بجے سے رانا کا انتظار کر رہا تھا اور وہ 2 بجے آئی تھی۔ سوری، دیر ہو گئی۔ وہ دراصل آج اسکول میں بچوں کو تقریری مقابلے کی تیاری کرانا تھی، اس وجہ سے۔ میں نے وجہ پوچھی ہے؟ نہیں، بس چھوڑ دو، کام کی بات کرو۔ راحیل نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ راحیل، ہم کب تک یوں چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ تم اپنے والدین سے شادی کے لیے بات کیوں نہیں کر لیتے تاکہ ہم ایک ہو جائیں؟ رانا نے کہا۔ ایک ہونا کون سا مشکل کام ہے، ہم ابھی ایک ہو جاتے ہیں، راحیل نے معنی خیز ہنسی کے ساتھ کہا۔ میری بات کو ہنسی میں نہ ٹالو، سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل نکالو، رانا نے کہا۔ میری جان، میں بہت سنجیدہ ہوں، مگر امی اور ابو کو کون سمجھائے؟ وہ میری شادی کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ وہ کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ ابھی میری شادی کی عمر نہیں ہوئی، کھیل کود کرنے کے دن ہیں۔ میرے والدین میری شادی کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے، اس دوران کہیں سے میرا رشتہ آ جانے پر وہ شادی کر دیں گے اور ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو نہ پا سکیں گے۔ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کس طرح سمجھاؤں، تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ۔ راحیل نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیا بتاؤں، یہ مردوں کے سوچنے کا کام ہے، رانا نے کہا۔ میری سمجھ میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں، راحیل نے رانا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ راحیل، ایسا سوچنا بھی نہیں، اس میں ہمارے والدین کی رسوائی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ رانا یہ کہتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ راحیل کے آرڈر دینے پر بیرا کولڈ ڈرنک لے آیا تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئی؟ کولڈ ڈرنک پیو، اس مسئلے کا حل سوچ ہی لیں گے، راحیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ رانا نے خاموشی سے کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دی تھی۔ وہ گہری سوچوں میں غرق تھی۔ اس کے والدین رانا کی شادی کر کے اس فرض سے جلد سبکدوش ہو جانا چاہتے تھے۔ راحیل اس سے محبت کا دھم بھر رہا تھا، مگر شادی کے معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات رانا کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی تھی۔ کہیں سے بھی اچھا رشتہ آ جانے پر اس کی شادی فوری ہو سکتی تھی۔ رات میں راحیل جب دوستوں کی محفل میں بیٹھا، وہ بہت خاموش تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر سب دوست ہی حیران تھے۔ کیا بات ہے راحیل، بڑے خاموش ہو؟ شکیل نے وسکی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ دوستو، بات ہی ایسی ہے، تمہارے دوست نے خوبصورت چڑیا پھانسی تھی، وہ اب ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے کسی طرح، راحیل نے کہنا چاہا۔ پہلی بار سن رہے ہیں کہ راحیل نے کسی خوبصورت چڑیا کو پھانسا ہے اور وہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے؟ ایاز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں خوبصورت چڑیا کا نام رانا تو نہیں؟ ندیم نے معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں رانا کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں، اسے پھانسنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی، راحیل نے کہا۔ راحیل، تم اس بھنورے کی طرح ہو جو ہر کلی کا رس چوس لینے کی صلاحیت رکھتے ہو، پھر تم ایسی مایوسی کی باتیں کر رہے ہو، صلاح الدین نے گلاس میں جام انڈیلتے ہوئے کہا۔
تم درست کہتے ہو، میری دولت کی چمک دمک دیکھ کر اچھی سے اچھی لڑکی بھی بہک جاتی ہے، لیکن رانا ان لڑکیوں سے مختلف ہے، وہ مجھے اپنے نزدیک ہی نہیں آنے دیتی۔ وہ تمہیں نزدیک نہیں آنے دیتی تو تم اس کے نزدیک چلے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا، ایاز نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ بہت ہی محتاط لڑکی ہے، ریستوران کے علاوہ کہیں نہیں جاتی، کار میں بھی کچھ کھانے کو دوں تو بہانے سے بعد میں کھانے کا کہہ کر وہ چیز پرس میں رکھ لیتی ہے، راہیل نے بتایا۔ تم شکاری ہو، کوئی نیا جال لے آؤ، وہ خود بخود جال میں پھنس کر رہ جائے گی، اس موقع پر ہم دوستوں کو مت بھولنا، ندیم نے کہا۔ نہیں بھولوں گا، تم مجھے کچھ بتاؤ کہ کس طرح اسے جال میں پھانسوں، راہیل نے کہا۔ ہمارا حصہ پکا ہے نا؟ ایاز نے پوچھا۔ ہاں بھائی پکا۔ پھر کان ادھر لاؤ، ندیم سرگوشی کے انداز میں راہیل سے مخاطب ہوا۔ ندیم نے راہیل کے کان میں کچھ کہا اور راہیل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زبردست، تم پکے شیطان ہو، کیا زوردار منصوبہ ہے۔ اس جال میں وہ زبردست طریقے سے پھنس کر رہ جائے گی، راہیل نے کہا۔ وہ پھڑپھڑا بھی نہیں سکے گی، ایاز نے کہا۔ صبح جب رانا اسکول جانے کے لیے راہیل کی کار میں بیٹھی تو وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے، آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو؟ رانا نے پوچھا۔ ہاں، بات ہی ایسی ہے، میرا ایک دوست جمشید کے گھر والے اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے تھے، پھر اچانک وہ اس کی مرضی کی جگہ شادی کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، اس لیے میں خوش ہوں۔ کیا واقعی؟ ہاں بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہارے دوست نے ایسا کیا عمل کیا تھا جو گھر والے مان گئے؟ وہ بتا رہا تھا کہ اس نے کسی مزار پر جا کر دعا مانگی تھی جو قبول ہو گئی، راہیل نے بتایا۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ رانا نے پوچھا۔ کس بارے میں؟ راہیل نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ جب تمہارے دوست کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ رانا نے کہا۔ کمال ہے، میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں، جب میرے دوست کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو پھر میری بھی ہو سکتی ہے، میں آج ہی اپنے دوست سے تفصیل معلوم کروں گا۔ تفصیل پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم بھی کسی مزار پر جا کر دعا مانگو، رانا نے کہا۔ میرے دوست کی دعا قبول ہوئی ہے، مجھے اس سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کس مزار پر گیا تھا اور اس نے کیا دعا مانگی تھی جو فوراً قبول ہو گئی۔ مزارات پر بہت لوگ جاتے ہیں، ہر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ بات بھی ہے، ہر کسی کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے، رانا نے کہا۔ راہیل نے رانا کو اسکول آ جانے پر وہاں اتار کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ رانا اس کے جال میں خود بخود پھنستی جا رہی ہے۔ دوسرے دن ملاقات پر خود ہی رانا نے سوال کر ڈالا کہ وہ اپنے دوست سے ملاقات کی یا نہیں۔ ہاں بھائی، مجھے یاد تھا، میری دوست سے ملاقات نہ ہو سکی مگر موبائل پر بات چیت ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ کینجھر جھیل کے وسط میں واقع نوری جام تماچی کے مزار پر اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا اور وہاں اس نے دعا مانگی تھی، کیونکہ اسے بھی کسی نے بتایا تھا کہ جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اسے ساتھ لے جا کر دعا مانگنی ہے۔ کیا اکیلے جانے سے دعا قبول نہیں ہوگی؟ رانا نے کہا۔ میرے دوست کو جس نے یہ بات بتائی تھی اسے بھی کسی نے یہی بات بتائی تھی کہ ایسا کرنے سے اس کی دل کی مراد پوری ہوئی تھی، پھر میرے دوست نے بھی ایسا کیا تھا اور اس کی مراد بھی پوری ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہماری کس طرح مراد پوری ہوگی، تمہارے والدین کسی صورت تمہیں اکیلا میرے ساتھ اس طرح جانے نہیں دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے راہیل سوچ میں پڑنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میرے والدین کیا، کسی اور کے بھی والدین کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ تنہا اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے، رانا نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہیے، نصیب میں شادی لکھی ہوگی تو ہو جائے گی۔ ایسا نہ کہو، مجھے کچھ سوچنے دو، ہمیں آخری کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے۔ ہاں سوچ لو، شاید کوئی حل سمجھ میں آ جائے، راہیل نے کہا۔ کچھ دیر سوچتے رہنے سے رانا کے ذہن میں ترکیب آ ہی گئی اور وہ مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر راہیل بھی مسکرا دیا۔ تمہارے ذہن میں ضرور کوئی ترکیب آ گئی ہے۔ ہاں راہیل، تمہارا اندازہ درست ہے، میں اپنی کسی سہیلی کی شادی کا بہانہ بنا کر تمہارے ساتھ چل دیتی ہوں، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، رانا نے کہا۔ بہت خوب، آئیڈیا اچھا ہے، اس طرح ہم کینجھر جھیل پہنچ جائیں گے، راہیل خوش ہوتے ہوئے بولا۔ جس دن انہیں جانا تھا اس سے ایک دن پہلے راہیل نے اپنے دوستوں کو بتایا اور طے یہ پایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی کینجھر جھیل جائیں گے، لیکن مزار پر جانے سے پہلے وہ کچھ فاصلے پر رہیں گے۔ جب وہ کشتی کے ذریعے نوری جام تماچی کے مزار پر پہنچ جائیں گے تو وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔
رانا بہت خوش تھی۔ سفر پر نکلنے سے پہلے اس نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ خیریت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جائے۔ رانا 5 وقت نماز کی باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ تہجد گزار بھی تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا اور جو کچھ مانگتی تھی اس سے مانگتی تھی۔ جب اس نے راحیل سے اس کے دوست کے بارے میں سنا تھا، اسے بھی پختہ یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بھی مزار پر مانگی دعا ضرور قبول ہوگی۔ نوری جام تماچی کا مزار کنجر جھیل کے وسط میں تھا۔ مزار پر پہنچ کر سب سے پہلے صاحب مزار کے لیے فاتحہ پڑھی۔ وہ جیسے ہی فاتحہ سے فارغ ہوئی، اس کی نظر راحیل پر پڑی، جو ہر بات سے بے پرواہ مزار کی طرف آتی ایک کشتی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کشتی میں 4 آدمی سوار تھے۔ راحیل، ہم یہاں دعا مانگنے آئے ہیں اور تم یہاں ایسے کھڑے ہو جیسے تفریح کی غرض سے آئے ہو۔ انسان کے لیے تفریح بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ وہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ رانا اس خاص چمک کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ کشتی مزار کے قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کشتی کا ملاح مسافروں کو مزار پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ مزار پر آنے والے ان 4 نوجوانوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ رانا کو ہی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ واقعی بڑی خوبصورت چڑیا لے کر آئے ہو، ایاز نے کہا۔ بہت ہی اچھی ہے، ندیم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ رانا نے غصے سے کہا۔ یہ بات راحیل سے پوچھو، ہمیں تو اس نے ہی دعوت دی ہے اور ہم چلے آئے، صلاح الدین نے کہا۔ راحیل، یہ کون لوگ ہیں؟ رانا نے راحیل کی طرف دیکھا۔ یہ میرے دوست ہیں، بہت ہی پکے دوست۔ ہماری عادت ہے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ میری تم پر اسی دن سے نظر تھی جب تم زخمی ہوئی تھی، لیکن تم اتنی ہوشیار ثابت ہو رہی تھی کہ چکنی مچھلی کی طرح ہاتھوں میں نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے ہم دوستوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ اس جگہ لا کر دل پشوری کی جائے، راحیل نے کہا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور آج ہی میں سچی بات کر رہا ہوں۔ سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ تم جو مجھ سے شادی کی باتیں کیا کرتے تھے وہ سب فراڈ تھا؟ ہاں، بالکل فراڈ تھا۔ محض تمہیں جال میں پھانسنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، سمجھے؟ رانا زور سے چیخی۔ آہستہ، یہاں تمہارا شور سن کر کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، اس لیے چپ چاپ ہماری بات مان لو، اس میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ… ایاز نے دھمکی دی۔ ورنہ کیا کر لوگے تم؟ رانا غصے سے بپھر گئی۔ ورنہ وہ کچھ ہو جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم جس ارادے سے تمہیں لائے ہیں اس پر ضرور عمل ہوگا، پھر ہم تمہیں اس بازار میں بیچ آئیں گے جس کا تصور کر کے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، راحیل نے کہا۔ دیکھو راحیل، شرافت سے مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ میں جھیل میں کود کر خودکشی کر لوں گی، رانا نے دھمکی دی۔ بے شک کر لینا، لیکن میں نے جو تم پر محنت کی ہے وہ وصول کر لینے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس پر جھپٹا۔ رانا پھرتی سے اس کی باہوں میں آتے ہی نکل گئی اور پھر وہ اس کا پیچھا کرتے بھاگا۔ رانا مزار پر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ راحیل اس کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی چاہتے تو رانا کو پکڑ سکتے تھے، لیکن وہ اس منظر سے لطف اندوز ہونے کو ترجیح دے رہے تھے۔ راحیل جھپٹ کر اسے اپنی باہوں میں بھر کر قابو کرنا چاہ رہا تھا۔ رانا اسے واسطے دے رہی تھی، مگر اس پر پوری طرح سے شیطان غالب آ چکا تھا۔ وہ ہر صورت میں اس موقع کو ضائع کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ رانا کے جو دل میں دعائیں آ رہی تھی وہ مانگ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی مدد کو آنے والے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی تھی اور اپنی عزت کا بھرپور طریقے سے دفاع کر رہی تھی۔ اچانک رانا کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑی۔ راحیل نے اسے فوراً جا لیا۔ بس ہو گیا، زیادہ مزاحمت مت کرو۔ ذلیل کمینے، چھوڑ دے مجھے، رانا زور سے چیخی۔ سالی، بہت گالیاں دینا آتی ہیں تجھے؟ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی راحیل نے رانا کو تھپڑ مارنا چاہا، اس کی پیٹھ پر کسی کی زوردار لات پڑی۔ اس نے غصے سے پلٹ کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی کسی ساتھی نے مذاق میں یہ حرکت کی ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی اور شخص کھڑا تھا، غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول بھی تھا جس کا رخ اس کی جانب تھا۔ چھوڑ دو اسے ورنہ ابھی تیرا بھیجا گولیوں سے اڑا دوں گا، اس نے کہا۔
راحیل کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ رانا کو چھوڑ کر الگ ہو جائے۔ اس شخص نے رانا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہن گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تم کشتی میں سوار ہو کر چلی جاؤ، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ رانا حیرت سے اس غیبی مدد پر حیران ہو کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ جانتی بھی نہ تھی، اور وہ اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا، اور ایک راحیل تھا جو اسے جانتا تھا پھر بھی اس کی عصمت کو تار تار کر دینا چاہتا تھا۔ بہن، سوچنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں واپس اپنے گھر جانا ہے، اس لیے فوراً کشتی میں بیٹھ جاؤ، وہ شخص بولا۔ رانا اپنے حواس کو قابو کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ کشتی میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر سے لے کر داڑھی تک بال سفید تھے، اس کے کاندھے پر رومال بھی رکھا ہوا تھا۔ رانا کی کشتی میں بیٹھتے ہی کشتی چل دی اور آہستہ آہستہ مزار سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ کشتی کے کنارے پر لگتے ہی جیسے ہی رانا نے بابا کا شکریہ ادا کرنے کو اس کی جانب دیکھا، اسے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا۔ کشتی میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی ستاری ہو گئی اور تیزی سے کشتی سے نکل بھاگی۔ ساحل کے کنارے ملح نے اپنے موبائل کو دیکھا، ابھی تک موبائل پر کوئی کال نہیں آئی تھی۔ حیرت ہے، ابھی تک ان چاروں نوجوانوں نے مجھے بلایا نہیں اور نہ ہی اپنا نمبر مجھے دے کر گئے۔ اگر وہ مجھے اپنا نمبر دے دیتے تو میں خود ہی سے رابطہ کر کے پوچھ لیتا کہ کیا پروگرام ہے۔ ملح نے خود کلامی کی، مجھے خود ہی چل کر دیکھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کے موبائل کی بیٹری کی چارجنگ ختم ہو گئی ہو، ویسے بھی انہیں مزار سے لے کر آنا تو ہے۔ وہ اپنی کشتی کو مزار کی جانب بڑھانے لگا۔ مزار آنے پر وہ مزار کے احاطے میں داخل ہو گیا، لیکن پھر اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ان نوجوانوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہاں کوئی آیا ہی نہیں، جبکہ ان کی کاریں ساحل پر موجود تھیں۔ یہ اس مزار پر دوسرا واقعہ تھا۔ اس سے قبل 5 افراد کی گولیاں لگی لاشیں ملی تھیں۔ فرق یہ تھا کہ وہ مختلف عمروں کے تھے، جبکہ تمام کے تمام نوجوان تھے جو لاپتہ ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔